अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जो ओफ्रा या कमीशन के अंदर असाइलम सीकर्स का इंटरव्यू होता है, वो किस किस्म के माहौल में होता है, उसका क्या तरीक़ाकार होता है और कैसे आप उसकी बेहतर अंदाज से तैयारी कर सकते हैं। मैं सैयद अहमद जलाल ट्रैवल डोज़ के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ओफ्रा के अंदर और कमीशन के अंदर आपका इंटरव्यू जो होता है, जब आप असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं तो वो किस अंदाज से होता है और आप कैसे उसकी तैयारी करके जा सकते हैं। ये थोड़ा तफसील के साथ ये प्रोग्राम होगा, तो इसलिए इसको मैं 2 हिस्सों में करूँगा। ये 2 हिस्सों में होगा प्रोग्राम। तो अभी मैं शुरू करता हूँ कि सबसे पहले कि ओफ्रा के अंदर आपका इंटरव्यू कैसे होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब ओफ्रा के अंदर आपका इंटरव्यू होता है, ओफ्रा आप उसको अपनी फ़ाइल भिजवाते हैं। ये फ़ाइल 21 दिन या 7 दिन डिपेंड करता है, नॉर्मल प्रोसीजर है या री एग्ज़ाम है, उस हिसाब से आप ओफ्रा को भिजवाते हैं। उसके बाद ओफ्रा की वेबसाइट के ऊपर आपकी एक अकाउंट बना होता है, उसके ऊपर आप वेरीफाई करते रहें, आपका इंटरव्यू लेटर उसी के ऊपर आएगा। फ़ोन के ऊपर भी मैसेज आएगा, और अगर आपने ईमेल दिया हुआ तो ईमेल के अंदर भी वो मैसेज आएगा। तो अपना इंटरव्यू जो है उसकी तैयारी करते रहें। साथ साथ जब आपका इंटरव्यू आता है, तो जिस दिन भी इंटरव्यू होता है, वो सुबह 9 बजे है, 10 बजे है, 2 बजे है, उसके ऊपर डेट लिखी होगी। तो कोशिश करें कि इंटरव्यू से आधा घंटा पहले आप ओफ्रा पे पहुंच जाएँ। ओफ्रा वाल्दो फ़ोंटेने पेरिस के वहाँ में एक शहर है, छोटा सा, वहाँ पे है। और कोशिश करें कि अगर मुमकिन हो, अगर आप पेरिस के आस-पास रह रहे हैं, तो कुछ दिन पहले जाके वो जगह देख आएँ, ताकि आप उस दिन लेट ना हो और टाइम से वहाँ पे पहुँच जाएँ। जब आप इंटरव्यू के लिए पहुँचेंगे तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको फ्रेश होना चाहिए। नींद पूरी करके जाएँ, अच्छे तरीके से तैयारी करें, लेकिन 1-8 दिन पहले फिर उसके बाद रिलैक्स करें। आप ये बहुत परेशान ना हो। कुछ लोग कहते हैं जी कि वो गंदे-मंदे कपड़े पहन के जाओ, वहाँ पे रोते-धोते जाओ। नहीं, अच्छे तरीके से साफ़-सुथरे अंदाज़ में अपने आप को वहाँ पे प्रेज़ेंट करें। कोई रोने-धोने का, हाँ, अगर आप इंटरव्यू के दौरान कोई ऐसी बात आ जाती है कि आप जज़्बाती हो जाते हैं, आपके आंसू आ जाते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये एक नेचुरल अमल है। लेकिन आप कोशिश करें कि आप अच्छे तरीके से वहाँ पे जाएँ, साफ़-सुथरे बन के जाएँ। उनको लगे कि आप फ्रांस के अंदर हैं और ख़ुद को महफूज़ तसव्वुर कर रहे हैं, और साफ़-सुथरे भी हैं। ये बड़ा ज़रूरी है। इंटरव्यू के लिए आप ओफ्रा में पहुँचेंगे, अपना इंटरव्यू लेटर और अपनी अटेस्टेशन लेके जाएँ। खुदा न खास्ता या किसी वजह से अगर आपके पास इंटरव्यू लेटर और आपकी अटेस्टेशन, जो रेसिपीसी जिसको बोलते हैं, वो नहीं भी हैं, लेकिन आपको पता है कि फ़लाँ दिन और फ़लाँ वक़्त पारवार का इंटरव्यू है, तो भी वहाँ पे ज़रूर जाएँ। आपका नाम वहाँ पे होगा, अपना इंटरव्यू दें। इंटरव्यू ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कोशिश करें कि आप अपने साथ अपना जो अटेस्टेशन और जो इंटरव्यू लेटर है वो ज़रूर लेके जाएँ। नहीं भी है तो इंटरव्यू मिस नहीं करना आपने। अगर आपके पास कुछ इज़ाफ़ी सबूत हैं अपनी कहानी के साथ पेश करने के लिए, तो ओफ्रा में आप साथ भी लेकर जा सकते हैं। पहले से भेजना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो चाहे इंग्लिश में हो, चाहे किसी और ज़बान में, उनका तर्जुमा होना ज़रूरी है। अगर उनका तर्जुमा नहीं हुआ होगा, तो ओफ्रा उन कागज़ात को अपने पास नहीं रखेगा। हो सकता है वक्ती तौर पे देख लें, लेकिन उनको ना तो समझ लगेगी, लेकिन ना ही वो आपके केस का हिस्सा बनेंगे, जब तक कि फ्रांसीसी ज़बान में उनका तर्जुमा नहीं हुआ होगा। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स सबूत के तौर पर पेश करना चाहते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पे पेश करना चाहते हैं, तो उनका तर्जुमा होना चाहिए। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएँगे, आप अपने आप को पेश करेंगे, वहाँ पे काउंटर पे या गेट के आपको अंदर लेके जाएँगे। अंदर एक वेटिंग रूम बना होगा, उसके अंदर आपको बिठा देंगे। थोड़ी देर बाद एक प्रोटेक्शन ऑफिसर आएगा, जिसके साथ, अगर आपने फ्रेंच ज़बान नहीं बोलते, तो उसके साथ एक तर्जुमान होगा, आपकी ज़बान बोलता होगा वो, और वो आपका नाम लेंगे और आपको इंटरव्यू के लिए अंदर कमरे बने होंगे, कैबिन्स बने होंगे, वहाँ पे ले जाएँगे। अगर एक फैमिली भी है जिसमें 2-3 अफराद हैं इंटरव्यू के लिए बुलाए गए हैं, तब भी ओफ्रा के अंदर हर शख्स का इंटरव्यू जो होगा वो इंडिविजुअली होगा, अलग-अलग होगा। इसलिए इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि अगर आप एक फैमिली हैं, तो जो एडल्ट्स हैं, देखिए, जो माइनर्स होते हैं उनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। जो 18 साल से ऊपर होंगे उनको ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और अगर 2 या 3 अफराद हैं, अगर मियाँ बीवी हैं, कपल हैं, तो उनको जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो अलग-अलग इंटरव्यू होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अच्छे तरीके से तैयारी करके जाएँ। आपके बयानात के अंदर कोई तज़ाद नहीं आना चाहिए। ये ना हो कि मियाँ एक बात कर रहे हैं और बीवी दूसरी बात कर रहे हैं, और वहाँ पे आके कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए, जो कि आपके फ़ैसले के ऊपर असरअंदाज हो सकती है। इंटरव्यू के लिए जब आप जहाँ पे जाएँगे, तो वहाँ पे आप एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा इंटरव्यू लेने वाला, उसके साथ तर्जुमान होगा, और आप होंगे। औरत भी हो सकता है, मर्द भी हो सकता है, इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छे तरीके से आप तैयारी करके जाएँ।
اور اچھے طریقے سے اپنا کیس ان کو پیش کریں۔ انٹرویو کے بنیادی طور پر 3 حصے ہوتے ہیں۔ پرسنل انفارمیشن، جس میں آپ سے پرسنل آپ کہاں سے کس ملک سے آئے ہیں، آپ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی تھی، کب ہوئی تھی، کیا آپ اسی ملک میں ساری زندگی رہتے رہے، ایک ہی جگہ پہ رہتے یا مختلف جگہوں پہ رہتے رہے، کتنا عرصہ، یہ سارا بتائیں۔ تعلیم کیا ہے آپ کی، آپ وہاں پہ کام کیا کرتے تھے، جاب کیا کرتے تھے، آپ کی فیملی کے بارے میں، ماں باپ بہن بھائی کہاں پہ ہوتے ہیں، آپ کون سے نمبر پہ ہیں، آپ سے بڑے کتنے ہیں، چھوٹے کتنے ہیں، آپ کا ان سے رابطہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو کیا بتاتے ہیں وہ، وہاں پہ کیا مشکلات ہیں، اگر نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا۔ سیدھی سی بات ہے، یہ کبوتر والا زمانہ تو ہے نہیں کہ جی کبوتر کو ٹانگ کے ساتھ وہ بھیجیں گے خط لکھ کے، یا وہ جائے گا پانی والے جہاز سے لیٹر جائے گا۔ آج تو بہت سارے وسائل ہیں، ذرائع ہیں جن کے ذریعے آپ فوری طور پر اپنی فیملی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ان کو یہ کہتے ہیں جی نہیں میرا فیملی سے رابطہ ہی نہیں ہوتا، تو ان کو عجیب سا لگتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ سچ بولیں، ان کو بتائیں اگر آپ کا فیملی سے رابطہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر نہیں ہوتا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، آپ ان کو بتا سکتے ہیں۔ بیوی بچے ہیں، ملک میں ہیں یا آپ کے ساتھ ہیں، اگر اپنے ملک میں ہیں تو وہ کہاں پہ ہیں، وہ کیوں نہیں آئے، ان کو کیا خطرات ہیں، جو بھی آپ کو انفارمیشن ان کو دینی ہے۔ پھر دوسرا حصہ آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنا ملک کیوں چھوڑا اور فرانس میں کیوں آئے۔ تو یہاں سے وہ اس حصے کا آغاز ہو جاتا ہے جس میں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اپنے ملک میں کیا پرابلمس ہیں جن کی وجہ سے آپ نے ملک چھوڑا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ فرانس میں کیوں ہے، مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، فرانس بڑا اچھا مکھن پروڈیوس کرتا ہے اور بڑی اچھی کوانٹٹی میں کرتا ہے۔ اب فیکٹس کے اوپر بات کرنی ہے آپ نے، اپنے ملک کے اندر آپ کو کیا مسائل تھے۔ 99% لوگ جو جواب دیتے ہیں سب سے پہلے کہ جی میری جان کو خطرہ تھا۔ بھائی اوفرا میں کمیشن میں 60-70 ہزار فائلیں ہیں، اسائلم سیکرز ہیں، ان کی درخواستیں ہیں، وہ سب کی جان کو خطرہ تھا اپنے ملک میں، تو انہوں نے فرانس میں آ کے اسائلم اپلائی کیا نا۔ تو سب کو کیس تو نہیں وہ پاس کر رہا ہے، کس کا پاس کر رہے ہیں، اس کا پاس کر رہے ہیں جو اچھے طریقے سے ان کو ایکسپلین کرتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اچھے طریقے سے ان کو جو سوالات کے جوابات دیں وہ مکمل دیں۔ مکمل سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ وہ بہت لمبا سوال کا جواب ہونا چاہیے۔ سم ٹائمز ایک آدھ فکرے میں سپوز فرض کیا کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ بتا دیتے ہیں، آپ کا جواب مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سپوز فرض کیا کہ جی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں جی کہ آلو گوشت بنانے کی ترکیب بتاؤ، تو پھر آلو گوشت بنانے کی ترکیب صرف ایک لائن میں تو نہیں بتائی جا سکتی نا، وہ تو پوری تفصیل آپ نے دینی ہوگی ان کو۔ تو اس لیے سوال کا جواب آپ نے میرٹ پہ دینا ہے۔ اگر وہ ایک لفظ پہ یا ایک لائن پہ اس کا جواب آتا ہے تو اس کو ایک لائن کے اوپر جواب دے دیں، ایک ڈیٹ میں جواب دے دیں، اور اگر وہ متقاضی ہے کہ ڈیٹیل دینی چاہیے تو پھر ڈیٹیل دینی چاہیے، اور ڈیٹیل پرسنلائز ہونی چاہیے۔ پرسنلائز سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر ڈیٹ ہونی چاہیے، اگر کوئی ڈیٹ آ رہی ہے اس کے اندر وقت کا تعین ہونا چاہیے کہ دن کا کون سا حصہ تھا، کیا وقت تھا، اس کے اندر اگر کچھ لوگ انوالو ہیں تو وہ لوگوں کی آئیڈینٹی کیا ہے، شناخت کیا ہے ان کی، یعنی کہ آپ کی کہانی پرسنلائز ہونی چاہیے، اس کے اندر کردار ہونے چاہیے۔ وہ صرف یہ نہیں ہوا کہ میں وہاں پہ کھڑا تھا، وہ لوگ آئے، انہوں نے مجھے مارا، وہ چلے گئے۔ بھئی وہ لوگ کون تھے، آپ کہاں پہ کھڑے تھے، وقت کیا تھا، تاریخ کیا تھی، دن کیا تھا، ہر چیز انسان کو پتہ ہونی چاہیے نا جب آپ اپنی کہانی ان کو پیش کر رہے ہیں تو یہ پرسنلائز اس کو بولتے ہیں۔ جب بھی اوفرا کا یا کمیشن کا میں فیصلہ دیکھتا ہوں جس میں کیس ریجیکٹ ہوا ہوتا ہے تو وہ 3 لفظ ضرور استعمال کرتے ہیں کہ ڈیٹیلڈ نہیں تھا، پرسنلائز نہیں تھا، اور ایک تیسرا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں یہ پرسنلیزے پریسائز نہیں تھا، پرسنلائز نہیں تھا اور پریسائز نہیں تھا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ڈیٹیلز ہونی چاہیے، اس کے اندر کردار ہونے چاہیے، پرسنلائز طریقے سے بتائیں کہ بلڈنگ بتا رہے ہیں تو ایکسپلین کریں کہ وہ بلڈنگ کس قسم کی تھی، اب جس جگہ میں موجود تھے وہ کس قسم، یہ پرسنلائز قسم کی ڈیٹیل ہوتی ہے۔ اور پریسائز ہونی چاہیے کہ اس کے اندر ڈیٹس ہونی چاہیے، اس کے اندر وقت ہونا چاہیے، اس کے اندر سال ہونا چاہیے، اور ڈیٹیل کے ساتھ ہونی چاہیے کہ آپ ان کو تفصیل دیں تاکہ ان کو آپ کی بات کے اوپر یقین آئے۔ یہ دوسرا حصہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا حصہ ہوتا ہے کہ آج تو آپ فرانس میں موجود ہیں، اپنا ملک چھوڑ کے یہاں پہ آ گئے ہیں، 2 مہینے ہو گئے ہیں، 6 مہینے ہو گئے ہیں، 6 سال ہو گئے اپنے ملک چھوڑے آپ کو۔ آج اگر اپنے ملک میں آپ واپس جاتے ہیں تو آپ کی جان کو کیا خطرات ہیں، آج آپ کے کیس کی کیا صورتحال ہے، تو یہ حصہ بھی مکمل ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر کوشش کریں کہ 3-4 لائنوں کا ایک سپیچ یا ایک پیراگراف تیار کر لیں جس کے اندر آپ ان کو بتا سکیں پوائنٹس لے کے کہ میں اگر اپنے ملک میں واپس جاتا ہوں تو مجھے کیا خطرات ہیں، میرے خلاف کیا ہو سکتا ہے، میری جان کو خطرہ ہے، یا مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا، یا مجھ پہ کوئی مقدمہ چلایا جائے گا، یا مجھے جیل کے اندر قتل کر دیا جائے گا، یا مجھے باہر مار دیا جائے گا، یا مجھے اغوا کر لیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں
اچھے طریقے سے ان کو یہ حصہ بھی ضرور بتائے، تفصیل کے ساتھ بتائے. صرف یہ نہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے، میں واپس نہیں جا سکتا. نہیں، کیا خطرہ ہے کہ ان کو اندازہ ہو. تو یہ عفرا کا انٹرویو ہوگا. اس کے بعد وہ مزید آپ سے پوچھیں گے ہم آپ انٹرویو ختم کر رہے ہیں اور اگر آپ کا کیس پاس ہو جاتا ہے تو یہ طریقہ کار اپنانا ہوگا. اگر آپ ریفیوز ہو جاتا ہے تو آپ کتنے عرصے کے اندر کمیشن کے اندر اپیل کر سکتے ہیں. اگر آپ مزید کوئی بات ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. تو اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ایڈ کر دیں، نہیں تو ان کا شکریہ ادا کریں اور باہر آ جائیں. عفرا کا کوئی پکا ٹائم نہیں ہے کہ وہ 2 دن میں جواب دے گا یا 2 مہینے میں جواب دے گا. آپ چیک کرتے رہیں ویب سائٹ کے اوپر جو آپ کی پرسنل انہوں نے اکاؤنٹ آپ کا کریٹ کیا ہوا ہے آپ نے عفرا کے اندر کہ کب آپ کا فیصلہ آتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو 2 دن میں ہی دے دیں گے یا 2 مہینے میں دے دیں گے. کمیشن کا ایک علیحدہ پروسیجر ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کا پھر وہ انٹرویو جو ہوگا وہ اگر آپ کا کیس پاس ہو جاتا ہے عفرا میں تو آبویسلی آپ پیپرز کے لیے کارڈ کے لیے اپلائی کریں گے. اگر ریفیوز ہو جاتا ہے تو اس صورت میں پھر آپ کمیشن میں اپیل کے لیے جائیں گے. اور کمیشن میں جو اپیل ہوتی ہے وہ جب آپ کو عفرا کا فیصلہ ملتا ہے اس کے 30 دن کے اندر اندر آپ نے اپیل کرنی ہوتی ہے کمیشن کے اندر. عفرے کا انٹرویو کا حصہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب جو اگلا حصہ ہے اس کے اندر میں آپ کو کمیشن کے بارے میں کچھ بات کروں گا. اگلے پروگرام تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.